اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ مجسمے دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ خدا کرے وہ کسی روز گھر پہنچ جائے کہ گھر سے روز جو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جو شخص اپنے سے قائم ہو گیا یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کہا ہاں اکثر۔ کب؟ جب بھی وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت میں رکھتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، وہ اللہ کے در سے گناہ نہیں چھوڑتا مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گناہ ضرور کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اونچے عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل آباد ہوتا ہے، ان کے ذہن روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے راز، چھپے ہوئے راز آشکار ہوتے ہیں۔ علم اور عرفان کے عظیم شاہکار رات کی ہی پیدائش ہے۔ خوش نصیبوں کی رات نجات اور دعا کی رات ہے۔ اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تو ہمیشہ راتوں کو ملا کرتا ہے، تم اسے راتوں میں تلاش کیا کر۔ اس نے رات کو تمہارے لیے مثل لباس بنایا ہے۔ وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور تمہارا انتظار کرتا ہے۔ ہم میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو سب پر لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور نہ کروں گا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب دل ندامت کا احساس کر کے اس گناہ سے باز رہنے پر آمادگی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ توبہ پلٹ جانے کا نام ہے۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے۔ منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیر اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات پاک کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمکادر نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں،
جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں اور لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رو گئی۔ جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ چاہتی ہے، اس پر غور کرو۔ حسین علیہ السلام کو مان لینا کافی نہیں، آپ کی مان لینا عشق کی تکمیل ہے۔ لوگ اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی عادت کو چھوڑنا ہے، سو تم رب کی شریعت کو تھام لو اور عادتوں کو چھوڑ دو۔ علم والے شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، جبکہ جاہل اپنی عادتوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ اپنے دل کو جو کہ اللہ کا گھر ہے ہر چیز سے خالی کر لو سوائے اللہ کے۔ جب فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو تو اللہ کیسے تمہارے دل میں آئے جبکہ وہاں تصویریں اور بت موجود ہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز بت ہے، انا، خواہشیں، مان اور دولت۔ سو ان بتوں کو توڑ ڈالو اور اس گھر کو پاک کرو، پھر تمہیں اس گھر کے مالک کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ تمہیں ایسے حیران کن تجربے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اے مومن، کہ علم و ادب تمہارے جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہارے کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی، تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے مگر ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، غم اور فکر تم پر چھا جائے گا، دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی، اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہارے رہنے کی جگہ ہوگی اور جہنم کی آگ تمہارا نگہبان ہوگی۔